पाइथन के अंदर GUI इंटरफेस को इस्तेमाल करते हुए हम एक अदद ये विंडो बना रहे हैं, जो कि ये विंडो मूव भी हो रही है। इसका टाइटल भी दे दिया है, आइकन भी लगा दिया है। ये मैक्सिमाइज़ भी होती है, मिनिमाइज़ भी होती है आपके सामने। आप इसको रिस्टोर भी कर सकते हैं और क्लोज़ भी कर सकते हैं, और इसको आप मूव भी कर सकते हैं। तो ये तमाम के तमाम स्टेप्स हम सीखने जा रहे हैं पाइथन के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राना मेहताब आलम, और आप लोग लूनर कंप्यूटर कॉलेज की जानिब की तरफ से पाइथन ट्यूटोरियल के अंदर आज सीखने जा रहे हैं कि हम एक विंडो कैसे बनाएंगे GUI इंटरफेस के साथ, जिसमें हम उसका नाम चेंज करेंगे और आइकन भी चेंज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं पाइथन कोडिंग। पाइथन का एडिटर ओपन कर लेते हैं और फाइल में आके न्यू करें, और यहाँ पे हम अपनी कोडिंग शुरू करते हैं। हम GUI इंटरफेस एक विंडो तैयार कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले यहाँ पे जो कोड टाइप करेंगे वो है फ्रॉम TK इंटर इम्पोर्ट और हिस्टोरिक। ये आपने सबसे पहला लाइन आपने लिख लेना है, और एक वेरिएबल डिफ़ाइन करना है आपने। मैं एक वेरिएबल राना ले रहा हूँ, इसको बराबर कर रहा हूँ TK, और इस तरह से आपने ब्रैकेट को ऑन ऑफ कर लेना है। एक बात याद रखें कि जिस तरह से ये स्पेलिंग लिखे गए हैं, यानी T और K को आप देख सकते हैं कि इसमें T कैपिटल है और K छोटा है, तो ये आप लोगों ने समझ लेना है बात को कि ऐसे ही टाइप करना है इसको, क्योंकि पाइथन लैंग्वेज जो है वो केस सेंसिटिव है। आप जो ABC लिखते हैं उसके अंदर छोटी बड़ी ABC का पूरा अलग अलग सिस्टम है। छोटी ABC और बड़ी ABC अलग अलग यहाँ पे इसकी वैल्यू है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे ये दो कोड की आपके सामने एक सेटिंग कर दी है, ठीक है। अब मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या होने वाला है। आप इसको किसी भी नाम में आप लोग सेव कर सकते हैं। मैं राना विंडो के नाम से इसको सेव कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ दो मैंने लाइनें लिखी हैं, और उन दो लाइनों की कोडिंग से ये एक विंडो मेरे सामने देखें क्रिएट हो चुकी है, जो कि मुकम्मल तौर पे काम कर रही है, जिसका आइकन भी है, ऊपर टाइटल भी देखें ये अपने आप ही आ रहा है TK, और क्लोज बटन है, और ये एक विंडो बनी हुई है जो मूव भी हो रही है, रीसाइज भी हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ दो मैंने कोड लिखे हैं। इसमें एक मेन लूप को साथ साथ लाजमी आप चलाते जाएं, ठीक है, कि राना डॉट मेन लूप ब्रैकेट ऑन ऑफ, ठीक है, ये आपने कर लेना है। इसको भी आप चेक कर लें कि ये जो हमने लाइन ऐड की है ये बीच में इसने मान ली है या कोई एरर तो नहीं आ रहा है। ये मेन लूप जो लाइन हमने लगाई है, एक्चुअली ये होता है कि ये अब इस प्रोग्राम को कंटिन्यूसली लूप में रखती है जब तक कि हम खुद किसी प्रोग्राम को क्लोज टर्मिनेट नहीं करते, क्लोज नहीं करते, ठीक है। तो ये मेन लूप आपका साथ साथ चलता जाएगा और ये नीचे बढ़ता जाएगा। अब देखें, अगर आप यहाँ पे गौर करते हैं कि ये जो हमने बनाया है, विंडो तैयार की है, इसका आप लोग देख लीजिए कि ये TK इसका टाइटल है। इस टाइटल को चेंज करने के लिए अब मुझे टाइटल चेंज करना है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ आ जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ राना डॉट टाइटल, और ब्रैकेट के अंदर इन्वर्टेड कॉमास में मैं यहाँ पे टाइटल डाल देता हूँ। तो ये देख सकते हैं आपके ये हैशटैग में मैं यहाँ पे टाइटल लिख रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे टाइटल दे रहे हैं, और ये कमेंट्स डाला है मैंने इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पे अब हम रन करते हैं और देखते हैं कि टाइटल में देखें राना आ चुका है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं,
ٹھیک ہے. اب مجھے یہاں پہ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس کا آئیکن بھی چینج کر لوں. ٹھیک ہے, تو ہیش ٹیگ میں آئیکن ڈال رہا ہوں کہ مجھے آئیکن چینج کرنا ہے اب اس کا. اس کے لیے میرے پاس آئیکن کی آئیکو فائل ہونی چاہیے اپنے کمپیوٹر میں سیو, اور اس فولڈر میں سیو ہونی چاہیے وہ فائل جس میں آپ یہ سارا پروجیکٹ تیار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں مائی ڈاکومنٹ کے اندر ہی سارا کام کر رہا ہوں, تو میں نے وہاں پہ ایک آئیکن فائل جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اور آپ لوگ آئیکن فائل کہاں سے حاصل کریں گے؟ آپ انٹرنیٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, اور اگر آپ لوگ خود بنانا چاہتے ہیں تو اس ٹائم اوپر آئی بٹن کے اوپر ایک ویڈیو میری آ رہی ہے جس سے میں نے یہ پڑھایا ہوا ہے آپ لوگوں کو کہ آپ ایم ایس پینٹ میں رہتے ہوئے کس طرح سے اپنی پکچر سے آئیکن بنا سکتے ہیں. تو اب آپ لوگوں نے مین جو ویریبل ہم چلا رہے ہیں اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ رانا ہم چلا رہے ہیں جو میں نے یہاں پہ آپ کے سامنے اس کو ایکٹیویٹ کیا تھا. تو رانا ڈاٹ آئی سی او این آئیکن BIT بٹ MAP میپ, آپ کو یہ لکھنا ہے رانا ڈاٹ آئیکن بٹ میپ, اور بریکٹ کے اندر آپ نے سنگل کوٹیشن مارک میں اپنی آئیکو فائل کا اس کی ایکسٹینشن کے ساتھ نام دے دینا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے اس کو استعمال کر لیا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے آئیکن لگا دیا ہے رانا ڈاٹ آئیکن بٹ میپ انٹو رانا ڈاٹ آئیکو کے نام سے, اور اب ہم اس کو سیو کر کے رن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو نام بھی ہمارے پاس دیکھیں آ گیا اور ہمارا آئیکن بھی چینج ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہم نے آئیکن بھی چینج کر لیا ہے اور یہ ہم نے اس کا ٹائٹل بھی چینج کر لیا ہے. اب ہم فائنلی یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس کا سائز کیسے سیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, سائز کو ہم دو طریقے سے سیٹ کر سکتے ہیں. ایک ہم ایک ہی کمانڈ لگائیں اور اس کا جیومیٹری سیٹ کر دیں. ٹھیک ہے, دیکھیں اگر میں آپ کے سامنے یہاں پہ دے رہا ہوں, اس کو اب ہم نے سائز سیٹ کرنا ہے اس کا. ٹھیک ہے, سائز سیٹ کرنے کے لیے رانا ڈاٹ GEOMETRY جیومیٹری انٹو, اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ سنگل کوٹیشن مارک کے اندر میں اس کو ایک جیومیٹری دے رہا ہوں کہ 500 جو ہے ایکس, اس کی جو 250 یعنی 250 جو ہے وہ میں اس کے وائی ایکسس کی ویڈتھ اور ہائٹ جو ہے. ٹھیک ہے, یہ میں نے دیکھیں یہ آپ کے سامنے اس کی ویڈتھ اور ہائٹ لگا دی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں یہ میں نے ایکس کا بٹن یہاں پہ بیچ میں یوز کیا ہے جو اس کو یہ اس کے اندر اپنے آپ ہی ضرب لے لیتا ہے کہ وہ اور وہ, جیسے ہم کہتے ہیں نا ہائٹ اور ویڈتھ. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے سامنے آ جاتی ہے یہاں پہ. اب دیکھیں اگر میں اس کو بڑھاتا ہوں, فرض کریں کہ اس کو اگر میں 1000 کر دیتا ہوں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے سامنے یہ اس کی ویڈتھ جو ہے یہ بڑھ گئی ہے. یہ دیکھیں ویڈتھ اس کی بڑھ گئی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کو اگر میں یہاں پہ 500 کر دیتا ہوں تو اب آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہے نا یہ ہائٹ بڑھے گی. اب دیکھیں یہ ہائٹ بڑھے گی, میں نے 500 کر دیا. اس کو اب میں رن کرتا ہوں آپ کے سامنے تو یہ آپ دیکھیں اس کی ہائٹ بڑھ گئی ہے. اس کو میں نے میکسیمائز کیا, جب مینیمائز کروں گا تو یہ اسی جگہ پہ جائے گا جس پہ میں نے جیومیٹری سیٹ کیا تھا. یعنی جیومیٹری جو ہے یہ اس کا مینیمائز سائز ہوگا. ٹھیک ہے, جس میں آپ جس کے ذریعے جہاں سے آپ اس کو میکسیمائز کریں گے, یعنی فرسٹ اپیئر ونڈو جو ہے وہ جیومیٹری ہوگی کہ جس پہ آپ یہ چاہیں گے کہ جیسے ہی آپ کا سافٹ ویئر ایکٹیویٹ ہو وہ فرسٹ ونڈو جو آپ کی آئے وہ کتنی بڑی آئے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ یہاں پہ سیٹ کر سکتے ہیں. اچھا, میں اس کے ساتھ ہیش ٹیگ لگا دیتا ہوں اور نمبر سائن جو کہ اس کو اب کنورٹ کر دے گی آپ کے کمنٹ کے اندر, یعنی اس وقت اس کی آؤٹ پٹ نہیں آئے گی.
تو اب میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اگر میں خود سے width اور ہائٹ سیٹ کروں تو وہ کیسے کروں گا. تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں رانا ڈاٹ ایم اے ایکس میکس سائز. ٹھیک ہے, یعنی اب میں اس کا میکس سائز سیٹ کر رہا ہوں رانا ڈاٹ میکس سائز انٹو WIDTH width از ایکول ٹو, میں اس کو 1000 دے دیتا ہوں, کوما HEIGHT ہائٹ از ایکول ٹو, اور میں اس کو 500 دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اور اب اس کو ہم رن کرتے ہیں کہ اب ہم نے اس کا میکس سائز جو ہے وہ یہ بنا لیا ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھ لیجئے, یہ آپ کے سامنے جب میں اس کو یہاں سے بڑا کروں گا تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ جو میکس سائز ہے نا, میکس سائز یہ والا, یہ اب یہ دے دیا گیا ہے, یہ 1000 اور 500 والا میکس سائز. جب اس کو میکسیمائز کریں گے تو یہ سائز ہوگا. اور اگر میں اس کو من سائز جو ہے وہ بھی ڈیفائن کر دیتا ہوں کہ من سائز انٹو width از ایکول ٹو, میں اس کے ہاف کر دیتا ہوں 500, کوما ہائٹ از ایکول ٹو 250. ٹھیک ہے, اب دیکھیں, اب ہم رن کرتے ہیں اس تو دیکھیں یہ اپنے من سائز میں آ گیا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ پہلی ونڈو آپ کی جو ہے وہ من سائز میں آتی ہے, اور جیسے ہی ہم اس کو میکسیمائز کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کا میکس سائز آ گیا. لیکن جب ہم اس کو موو کرتے ہیں نا تو یہ اپنے من سائز میں ہی موو ہوتی ہے. یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے. اور اگر آپ اس کو فکس کرنا چاہتے ہیں کہ من سائز اور میکس سائز ایک ہی رہے تو آپ لوگ اس کے سائز جو ہیں دونوں کو برابر کر دیں گے, جو بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں. یعنی اگر میں اس کو بھی 1000 کر دیتا ہوں اور اس کو بھی 500 کر دیتا ہوں, من کو بھی اور میکس کو بھی, تو اب من اور میکس دونوں ایک ہی رہیں گے, تبدیل نہیں ہوں گے. یہ دیکھیں یہ اب ایک ہی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ کچھ نہیں ہوگا, یعنی یہ سائز وہی ہے. ٹھیک ہے, وہی سائز رہے گا. یہ دیکھیں یہ اب اس نے ری سائز بھی نہیں ہونا. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے میکس اور من کو ایک ہی سائز دے دیا ہے, اس نے ری سائز بھی نہیں ہونا. ٹھیک ہے, تو اگر آپ لوگ یہ اس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں اور یہ اپنی ونڈو جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں, جتنی بھی آپ نے اس کی تیار کرنی ہے, جو بھی سیٹنگ کرنی ہے. تو یہ GUI ونڈو اور اس کا ٹائٹل, آئیکن اور اس کے سائز کو اچھی طرح سے آپ لوگوں نے آج سمجھ لیا ہے. تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس ویڈیو کو آپ لوگ لائک کیجئے, شیئر کیجئے, کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا. اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے, ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیا کریں تاکہ آپ لوگوں کو آنے والی میری تمام ویڈیوز بر وقت مل سکیں. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.